بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین کرام، آج رجب کی 26 تاریخ کے مناسبت سے کل 27 رجب شب معراج منائی جاتی ہے ہمارے ہندوستان، بنگلہ دیش، پاکستان وغیرہ میں۔ تو اسی مناسبت سے ہم سوچیں کہ تھوڑا سا شب معراج سے متعلق کچھ بات ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک۔ پھر اس کے بعد الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، پھر اللہ تبارک اس کے ارد گرد میں برکت رکھا، لنریہ، پھر جو کچھ دکھانا تھا دکھایا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ انہ، اللہ تعالیٰ وہی سب سے اچھا سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ محترم سامعین اکرام، شب معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزات میں سے، یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت بڑے اونچے مرتبت والے کاموں میں سے کام یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمانوں کے اوپر آپ تشریف لے گئے۔ معراج کی برکت سے امت کو، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا، بات کرنے کا، گفتگو کرنے کا، نماز پڑھنے کا ہم کو جو ہے نا تحفہ ملا۔ اسی شب معراج کی موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازوں کا تحفہ دیا۔ پھر بندوں کا اللہ سے جوڑنے کا ایک ذریعہ ہے نماز، بندوں کو اللہ سے کلام کرنے کا ایک واسطہ ہے نماز۔ بے شک ان تمام فضائل کے ایک مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم اور جان کے ساتھ، روح اور جسم کے ساتھ جسمانی معراج ہوئی، 7 زمین، جنت، دوزخ، جہاں تک اللہ کو منظور ہوا وہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ سیر کرائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تمام انبیاء کی بیت المقدس میں امامت فرمائی۔ یہ تمام مسلمانوں کو یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے، روحانی وحانی کچھ بھی نہیں، پورے جسمانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ اب یہ یہاں تک تو اچھا ہی ہے، لیکن آج کے دور میں معراج کے نام سے امت میں بے تحاشا خرافات وجود میں آ رہی ہیں۔ پہلے معراج کے موقع پر ہم لوگ کبھی یہ نہیں دیکھتے تھے کہ آج معراج کا جلسہ ہے، معراج کا بیان ہے، یا معراج کی وجہ سے آج کی رات جگنے کی رات ہے، کل صبح روزہ ہے، ایسا نہیں تھا۔ یہ ماضی قریب سے جو ہے نا معراج کے موقع پر، معراج کی رات کی مناسبت سے رات بھر جگنا، مسجدوں کو لائٹنگوں سے، کمکموں سے سجانا، اور دیگیں پکانا، کھانا کھلانا، مخصوص نمازیں، صلاۃ الوداع، ایک نئی نمازیں شروع کر دی، نئی نمازیں، یہ صورت اتنے مرتبہ، یہ عمل اتنے مرتبہ، یہ وہ فلاں۔ تو محترم سامعین اکرام، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے مناسبت سے کوئی بھی خاص عبادت قرآن و سنت میں ثابت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا واقعہ مکہ میں ہوا ہے، مدینہ تشریف لے جانے سے پہلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے واقعے کے بعد قریب 18 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں زندہ رہے، لیکن کبھی اس کے بعد ہر سال معراج کے موقع پہ اپنے صحابہ کو جمع کر کے کوئی خاص عبادت آپ تلقین فرمائے، ایسا کہیں بھی کوئی حدیث میں نہیں ہے۔ شب معراج تو دور کی بات ہے، یہ رجب کا جو مہینہ چل رہا، رجب کے مہینے سے متعلق صحیح حدیث ایک ہے، ایک تو وہ حرمت والے مہینوں سے متعلق ہے، ایک تو ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، پھر اس کے بعد رجب۔ اب یہ جو اس میں حرمت والے جو 4 مہینے ہیں جس میں جنگ کرنا وغیرہ حرام ہے، ان 4 مہینوں کو ثابت کرنے کے لیے ایک صحیح حدیث اس میں رجب کی فضیلت نہیں ہے کہ رجب بھی جو ہے نا حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، بلکہ اس سے ہٹ کے رجب سے متعلق جتنے بھی فضائل وغیرہ تاریخ میں، علماء کے اقوال میں، صوفیاء کے اقوال میں ہیں، یہ تمام کے تمام روایات موضوع ہے جس سے عمل ثابت نہیں ہوتا۔ فضیلت وزیلت تو بات کی بات ہے، تو عمل رہیں گا تو اس پہ فضائل بیان کریں گے،
تو اس سے کوئی عمل ثابت نہیں ہوتا۔ جتنے بھی وہ فضائل ہیں کہ بھئی یہ مہینہ اللہ کا ہے، فلاں مہینہ امتیوں کا ہے، فلاں مہینہ رسول کا ہے، سب کچھ بھی یہ جتنے بھی احادیث ہیں یہ سب ضعیف احادیث ہیں، اس سے عقیدہ، عمل، عبادت ثابت نہیں ہوتی۔ وہ ایک حدیث ہے جو حرمت کے والے مہینے کو جو شمار کرنے کے لیے بخاری مسلم کی اس میں جو حدیث ہے وہ بس وہ ایک صحیح ہے، اس سے ہٹ کے کوئی حدیث سلسلے میں عبادت کے لیے صحیح نہیں ہے۔ ایک تو جو ہے نا معراج کے واقعے سے سیدنا ابوبکر ایک کوئی جو ہے نا صدیق بنا، کوئی زندیق بنا۔ معراج کے واقعہ ہوا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ساتواں زمین ساتواں آسمان کا سیر کر کے، تو کفار مشرکین انکار کرتے، بہت سارے سوالات کرے، صدیق اکبر نے فوراً تصدیق کر دیا، اس سے بھی بہت قریب چیز مانتا ہوں۔ بہرحال اس موقع پہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب ملا۔ ابو جہل وغیرہ ان کی پارٹی انکار کر دی۔ تو معراج کے واقعے سے کوئی صدیق بنا تو کوئی زندیق بنا۔ اب میرا منشا یہاں پر بولنے کا یہ ہے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کے بعد، اس واقعے کی وجہ سے، معراج کی وجہ سے صدیقیت کا لقب ملا۔ کم از کم سیدنا ابوبکر صدیق تو بھی لاج رکھتے کہ میں اس واقعے کی وجہ سے، اس واقعے کی بنا پر میں صدیق کے مقام پہ پہنچا، مجھے صدیقیت کا لقب ملا، مجھے اس یادگار میں تو بھی کم از کم ہر سال کچھ نہ کچھ سیدنا ابوبکر صدیق کچھ اہتمام فرمایا ہو، ایسا بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا عام مسلمانوں سے اور خاص مسلمانوں سے ادباً التجا یہ ہے کہ معراج کے موقع پر مسجدوں کو سجانا، اس موقع پہ بیانات اور لمبے لمبے عبادتیں، مخصوص دعائیں بتانا اور دعوتیں، دیغیں وغیرہ پکا کے کھلانا اور صبح میں روزہ رکھنا، یہ بالکل بدعت ہے۔ ویسے ہی بدعت ہے جیسے عید میلاد النبی جلوس وغیرہ ڈھول تاشے لے کے ناشتے کرتے، ویسے ہی بدعت ہے یہ بھی۔ دیکھیے جواب کیا رہتا ہے، ہمارے بریلی علماء جتنے بھی ضعیف موضوع من گڑت حدیثیں رہتے وہ ان کے کھاتے میں رہتے، مجاورین کے، اس جگہ ذرا سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں، بریلی علماء کے کھاتے میں وہ بہت جلدی لے لیتے وہ ضعیف موضوع من گھڑت حدیث، کیونکہ ذرا دیکھنے میں اس میں لپیٹ ہیر پھیر کچھ اچھا رہتا اس میں، تو وہ لوگ بہت جلدی لیتے، اس پہ بہت جلدی لاتے لوگوں کو۔ اور لوگ بھی ایسے رہتے کہ بھائی روز کا عبادت کرتے، ایک آدھ دن جانا وہ کیا ہے کہ قبرستان جانا ہے، قبرستان جانا، دیغ لڑکانا کیا کرنا ہے کہ ایک آدھ دن ہی کر لینا بولتے ہیں۔ تو محترم سامعین اکرام، یہ اب ان لوگوں کے دلائل تو نہیں دوں گا میں بریلی علماء کے، کیونکہ ویڈیو لمبی بن جائیں گی، ان کے دلائل کی ایک حیثیت سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت۔ یہ اللہ کے علاوہ من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، اللہ کے علاوہ جس کو بھی مددگار یا اولیاء دوست ولیوں کو مددگار بتا رہے نا، ان کے دلائل کیسا رہتے ہیں؟ مثل عنکبوت، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، عنکبوت کی وہ مکڑی کا جالا کیسا رہتا، مکڑی کا جالا جتنا مضبوط رہتا اتنے مضبوط رہتے ان کے دلائل بدعتی علماء کے۔ نہیں جی حکمت کے خلاف ہے جی، جب یہود و نصارہ محرم کا روزہ رکھے تو نبی یہ نہیں پوچھے تم کیوں رکھے، نبی رکھو بولے کہ نہیں پوچھے تو نبی دیکھ ان کو بھی رکھے، انہوں رکھے بول کے اپنے کو رکھنا نہیں ہے۔ دین بولتے نبی صلی اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کا نام دین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا ختم، ہمارے لیے حجت ہے۔ وہ یہودیاں کرنے کی وجہ سے ہم محرم کا روزہ نہیں رکھتے، بلکہ رسول اللہ نے فرمایا اس لیے ہم روزہ رکھتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور روزے کی بھی زیادتی فرمایا تاکہ مشابہت سے بچیں۔ کیوں؟ دین محمدی من تشبہ بقوم فہو منہم، دوسرے ادیان سے، دوسرے دین باطلوں سے الگ ہے اپنا، صاف سیدھا ستھرا، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ ہے اپنا، سادہ سیدھا۔ تو محترم سامعین اکرام، تو یہ جو دلائل دیتے ہیں ان کے دلائل کا جواب تو میں نہیں دوں گا، کیونکہ ان کے دلائل کو اتنی وزنی نہیں ہے کہ واقعتاً کچھ وزنی دکھ رہا ہے اس کا صحیح وزن جواب دینا چاہیے، بولے ایسا نہیں ہو۔ پورے موضوع من گھڑت روایت، کوئی ایک بھی مستند عالم معراج کی رات میں عبادت ثابت نہیں کر سکتا۔ نہیں بھائی عبادت کے لیے لوگ آتے، کب پہلے آتے جنہیں نمازوں کو لوگ قرآن پڑھتے نہیں، اس موقع سے بہانے سے آ جاتے عبادت کرتے، بہت اچھی بات ہے، جواب بظاہر عوام کو سمجھ میں بھی آتا ہے یہ جواب، لیکن عوام کو سمجھ میں آ جانا صحیح ہونے کو مستلزم نہیں ہے، کیونکہ عبادت نہ کرنا، اللہ کی عبادت نہ کرنا، صرف اللہ کی عبادت نہ کرنا یہ جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے اللہ کی عبادت نہ کرنا۔ اور دوسری بات، عبادت کرنا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کے کرنا، جس پہ رسول اللہ کا سرکار کی مہر نہ ہو، اس سے ہٹ کے کرنا یہ گمراہی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، غالباً کتاب النکاح جلد دوم کی میرے ذہن میں ہے، کتاب النکاح میں یہ حدیث ہے، 3 صحابہ نے قسم کھا لی آپس میں
ایک صحابی نے کہا میں آج سے نمازیں رات بھر نمازیں پڑھتے رہوں گا، ایک صحابی نے کہا میں دن بھر روزے رکھتا رہوں گا، ایک صحابی نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، نکاح نہیں کروں گا، بس للہ فی اللہ رہوں گا۔ جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی کہ صحابہ اکرام اس طرح سے آپس میں قسم کھائی کہ ایک صحابی نے کہا میں رات بھر نمازیں پڑھتے رہوں گا، روزے رکھتے رہوں گا۔ آپ سوچئے نماز پڑھنا غلط ہے، برا ہے، گمراہی ہے؟ نہیں ہے نا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تینوں کو بلایا، بولے نہیں، رات بھر نماز پڑھنا میرا طریقہ نہیں ہے، دن بھر روزے رکھتے جانا، افطار نہیں کرنا میرا طریقہ نہیں ہے، نکاح نہیں کرنا میرا طریقہ نہیں ہے۔ میں نکاح بھی کرتا ہوں، رات میں سوتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، گویا کہ عبادت بھی کرے۔ حالانکہ دیکھیے نماز پڑھنا، رات بھر عبادت کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، کبیرہ گناہ، شرک ہے، کچھ بھی نہیں، عبادت ہے، اللہ کی رضامندی، عبادت بہت اچھی چیز ہے۔ لیکن اپنی طرف سے کوئی چیز وضع کر لی عبادت میں ایسا کرتا ہوں بول کے، تو اللہ کے رسول نہیں، منع کر دیے۔ تو خالی عبادت بھی کر رہے ہیں اللہ کے لیے، للہ فی اللہ کر رہے ہیں، صحابی کی نیت میں شک بھی نہیں کر سکتے ہم، تو اللہ کے رسول فرمایا اس عمل سے منع کرے۔ تو میرا بولنے کا منشا یہ ہے محترم بزرگان دین، سامعین کرام، کہ جس عبادت میں اللہ کے رسول کا طریقہ نہ ہو وہ عبادت گمراہی کی طرف لے جاتا۔ اب معراج کی نسبت سے راتوں میں آ رہے ہیں، نفلیں پڑھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، نفل پڑھ رہے ہیں، اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، لیکن اس طرح سے کرنا نبی سے ثابت نہیں، صحابہ کرام سے ثابت نہیں، ائمہ مجتہدین سے ثابت نہیں، اتنا کئی کو پیران پیر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ثابت نہیں معراج کی رات میں فلاں فلاں نماز پڑھنا، کرنا ہے کرنا۔ غنیۃ الطالبین عربی میں آج بھی موجود ہے، فتوح الغیب وغیرہ۔ تو بہرحال معراج کی رات میں کوئی مخصوص عبادات کرنا، صبح اٹھ کے روزہ رکھنا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو لوگ، اصل میرا منشا تو یہ خطاب میرا بریلی طبقے سے نہیں ہے، کیونکہ ان کے علماء اتنے مجبور ہو گئے ان کے عوام سے کہ کوئی حق بات بول نہیں سکتے، ان کے اندر اتنی جرأت نہیں ہے کہ عوام کے سامنے رسول اللہ اس کے رسول کا فرمان صحیح صاف عوام کے سامنے بتائیں، نہیں ہے۔ وہ عیسائی راہبوں، رہبروں، عیسائی پادریوں کی طرح ہو گئے کہ عوام کے منشے کے مطابق فتویٰ، عوام کے منشے کے مطابق بیان، عوام کے منشے کے مطابق بس جمعہ میں خطبے وہی اولیاء کرام خالق ارض و سما کی تعریف کبھی نہیں سن سکتے ان لوگوں سے۔ بہرحال پورے موضوع من گھڑت ضعیف روایات جتنے بھی کچے قسم کے رہتے پورے ان کے ذمے رہتے، وہ لوگ اپنے عوام کو سدھار بھی نہیں سکتے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے سامنے سر جھکا دیتے، ان کے رسول، ان کے اقوال کے، ان کے قول کے سامنے، ان کے فرمان کے سامنے آگے نہیں بڑھتے، ان لوگوں کے واسطے یہ ویڈیو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے، ہمارے ائمہ مجتہدین سے معراج کی رات میں کوئی عمل، کوئی عبادت، کوئی روزہ، کوئی اس طرح کا ثابت نہیں ہے، لہٰذا مسجدوں کو سجا کے اس رات میں بیانات وغیرہ کرنا بالکل بدعت کا طریقہ ہے۔ اگر اس سے نہیں روکیں گے تو جس طرح بدعتی عید میلاد النبی شروع میں کیسا شروع کرا تھا، دہیہ ابن کلبی صرف حضور کی سیرت بیان کرنے شروع کرے تھے، اول من حدث فعل کذا، ملک ابن اربل کا بادشاہ شروع کرا تھا، وہ سیرت بیان کرتے کرتے آج کہاں تک پہنچی؟ جھنڈے، ڈی جے، ڈانس، گانے بجانے، تاشے، جو نہیں کرے گمراہ۔ تو وہ شروع تو ابتدا میں نماز کے ذریعے شروع ہوتی، فرمان کے ذریعے قرآن حدیث بتا لیتے ہوئے شروع ہوتی، اس کا اختتام جو ہے نا بدعت کی کوئی انتہا نہیں رہتی، پھر بدعت وہاں جا کے ختم ہوتی جہاں شرک اور بدعت گمراہی پہ چلی جاتی۔ تو لہٰذا معراج کے موقع پر جتنے بھی بیانات کے اہتمام کیا جا رہا، جتنے بھی کوئی خاص عملوں کے اہتمام کیا جا رہا، خاص کر کے میرے مخاطب ہمارے ہم مکتب فکر علماء دیوبند مراد ہیں، اور تاکہ یہ لوگ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ بریلی سے ہم طبقے سے ملتے جلتے اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں، بالکل بات غلط ہے۔ میری بات کے اعتبار میں قرآن و سنت کی طرف رجوع کریے، دیکھیے ایسا کوئی عمل ثابت نہیں ہے معراج کے موقع پہ، تو لہٰذا بریلی علماء کے نقش قدم پہ چلنے کے بجائے اور اللہ اس کے رسول کے فرمان کی طرف لوگوں کو بلائیں۔ ہم دیوبند اہل سنت والجماعت اشاعت التوحید والسنہ صرف قرآن و سنت، اللہ اس کے رسول، صحابہ ائمہ مجتہدین کی طرف لے جانے والے ہیں، ان کے راستے پہ سلف و صالحین خیر القرون ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم کے راستے پہ چلنے والے ہیں۔ اس کے بعد جتنے بھی خرافات ہیں ہم ان کے بالکل بائیکاٹ کرنے والے ہیں، ہم ذرہ برابر اس کے قائل نہیں۔ تو بہرحال معراج کی رات میں بھی جس طرح سے عام راتوں میں عشاء کی نماز پڑھ کے گھر چلے جاتے، آج کی رات بھی گھر چلے جانا اس دن عبادت کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ نماز پڑھ کے جا کے سو جانا، آپ کو ثواب ملیں گا۔ الگ سے بدعت ایجاد کر کے، بدعت کی حمایت کر کے، اس میں بڑھاوا دے کے
آگے جا کے بدعت کتنے راستے نکالتے نہیں معلوم پھر. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھ نصیب فرمائیں، نئے نئے بدعات و خرافات دین میں شامل کرنے سے ہماری حفاظت فرمائیں، عوام کے سامنے، امت کے سامنے قرآن و سنت کی سچی بات سامنے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائیں. عوام کو بھی یہ چاہیے کہ علماء کو یہ دعوت دیں. حضرت جو اللہ اس کے رسول صحابہ بہت سے اینکر بریلی علماء کو ذرا بٹھا کے ویڈیو شوٹ میں بٹھائے کر کے حضرت ذرا وہ فضیلت بیان کرے کہ معراج کی کوئی خاص ایسی چیز بتائیے. اب وہ صاحب میرے کو یہاں بٹھائے تو اتنی اونچائی پہ اور پورے میرے کو دیکھ رہے ہیں، تو لہٰذا کچھ نہ کچھ گھوٹالہ کرنا چاہیے، اس میں کچھ نہ کچھ ایک فضیلت اس میں بتا دیتے. بالکل بات غلط. عوام کا سوال بھی، اینکروں کا سوال بھی یہ ہونا چاہیے حضرت معراج سے متعلق اللہ اس کے رسول صحابہ ائمہ مجتہدین جو گزرے ہمارے دین کے سلف صالحین، ان کے منشے کے مطابق، ان کے راہ کے مطابق ہم کو بتائیے کہ معراج کا کیا مسئلہ ہے، معراج سے متعلق کیا ہے. معراج کے واقعے سے کوئی انکار کرا وہ بھی گمراہ، معراج کی بہانے سے کوئی نئے عبادات شروع کرا وہ بھی گمراہ. تو بہرحال یہ عوام کے سامنے بتانا، اور عوام کو بھی چاہیے کہ علماء کو اس طرح کی طرف لے جانے کی کوشش کریں. حضرت ہم لوگ اللہ اس کے رسول صحابہ کا جو راستہ تھا ائمہ مجتہدین کا، وہ راستے کی طرف رہنمائی کریں. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو معراج سے متعلق جتنے بھی بدعات و خرافات ہو رہے ہیں، ہم کو اس کے سد باب میں کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. تمام مسلمان بھائیوں کی سلسلے میں جتنے بدعات ہو رہے ہیں ان سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.